بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون۔ ہم پہنچے کہ ارشاد فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے وہ اس میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس میں ساری چیزیں شامل ہو گئیں۔ انسان کو جو صلاحیتیں اللہ نے دیں وہ خرچ کرتا ہے، اجازت ہو تو پڑھا لو۔ ساری صلاحیتیں جو اللہ نے دی ہیں انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ مثلا اللہ نے کسی انسان کو تقریر کی صفت دی، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ کسی انسان کو تحریر اور قلم دیا، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ کسی آدمی کو اللہ نے اولاد دی، اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اور کسی آدمی کو اللہ نے وقت دیا ہے، جو ہر ایک آدمی کو اللہ نے دیا ہے، تو اپنے وقت کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں لگاتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے۔ سب کی سب چیزیں آ گئی۔ اب ارشاد فرمایا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز کے ساتھ انزل، نازل کیا گیا، نازل کیا ہے جو کچھ کے نازل ہوا الیکا، آپ کی طرف۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز نازل ہوئی ہے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ہے دلیل ان حضرات کی جو کہتے ہیں کہ یہ دونوں آیات یہودیوں کے بارے میں ہیں، کیونکہ مشرکین مکہ تو سرے سے مانتے ہی نہیں تھے، اور اگر بات انہی کی تھی تو پھر الذین یؤمنون بالغیب سے یہاں بھی یہی ہو جاتا کہ جیسے یہ دیکھیے نا کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور آگے اسی کو چلا لیتے وَيُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، یہ والذین کو خاص طور پر جو لائے ہیں تو وہ کہتے ہیں اسی لیے کہ یہودی یہ مانتے تھے کہ جو چیز نازل ہوئی ہے، یہودی مانتے تھے کہ نازل ہوتا ہے، نزول یعنی وحی مانتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا خاص طور پہ ان سے کہ تم لوگ اس چیز پر ایمان لاؤ جو نازل کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی تم اس بات کے تو قائل ہو کہ فرشتے آتے ہیں، اس کے بھی قائل ہو کہ وحی آتی ہے، مگر جھگڑا تو اسی بات کا ہے کہ اب یہ جو آخری پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں ان کو بھی مانو، ان پر جو وحی نازل ہوئی ہے اسے بھی مانو۔ تو مدینہ منورہ میں چونکہ غالب اکثریت یہودیوں کے قبائل کی تھی ان چیزوں کی، اس لیے بتلایا کہ تم لوگ اس پر ایمان لاؤ۔ سورہ بقرہ میں عام طور پر اسی لیے یہودیوں کی طرف روئے سخن ہے، جیسے کہ غالب حصہ سورہ آل عمران کا عیسائیوں کے متعلق۔ تو اس لیے یہاں پر ابن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ کی روایات میں بھی ایسی چیزیں آئیں۔ تو ان پانچوں آیات کو اہل ایمان کے متعلق مان لیا جائے، ٹھیک ہے کہ ایمان والوں میں یہ صفات ہوتی ہیں، اور یہاں اگر دیکھا جائے تو بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں یہودیوں کے ساتھ رعایت کی ہے کہ تم لوگ مشرکین سے بہرحال اچھے ایک درجے میں ہو، کہ تم کم سے کم اتنا تو مانتے ہو نا کہ رسالت کسی چیز کا نام ہے، وحی کسی چیز کا نام ہے، یہ چیزیں ہوتی تو ہیں۔ جو سرے سے رسالت اور وحی کے ہی قائل نہیں ہیں وہ تو بہت ہی گمراہی ہے۔ اس لیے یہاں پر یہ فرق آپ جب سمجھ جائیں گے تو آپ کو سارے قرآن پاک میں کام آئے گا کہ اللہ نے ٹھیک اپنی عدل اور رحمت کی صفت سے کام لیا ہے، اس کی رحمتیں اور مہربانیاں مسلمانوں کے لیے، لیکن جہاں قرآن نے بات کی ہے کفر کی اور شرک کی، اللہ نے مشرکین کو الگ کیٹیگری میں رکھا ہے اور ان اہل کتاب کو الگ چیز میں رکھا ہے، اس لیے کہ اہل کتاب بہرحال اتنی سی رعایت تو انہیں ہے کہ وہ نفس وحی کے قائل ہیں، نبوت کے قائل ہیں، ان چیزوں کے قائل ہیں، جبکہ مشرکین مکہ سرے سے قائل ہی نہیں تھے۔
وہ تو کہتے تھے یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی آدمی پر خدا وحی نازل کرے، اور یہودی کہتے تھے وحی نازل ہوتی ہے، ہاں اس پہ نہیں ہوتی۔ یہ وہ گڑبڑ کی، جھوٹ بولا، کفر کیا انہوں نے۔ لیکن قرآن اتنی دقیق بات، اتنی دقیق نظر سے گویا قرآن دیکھتا ہے، تو وہ کہتا ہے جو کچھ مانتے ہیں انہیں کچھ کی رعایت ملنی چاہیے، تو وہ یہ رعایت ہے کہ یہ اہل کتاب بہرحال آخرت کے قائل ہیں۔ سوال اس پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ آخرت کے قائل ہیں اور وحی کے قائل ہیں تو پھر جھگڑا کس چیز کا ہوا؟ جھگڑا پھر بھی رہتا ہے کہ یہ اللہ کی وحی اور اللہ کی توحید کے ایسے قائل نہیں ہیں جیسے مسلمان قائل۔ حضرت عزیر کو بہرحال وہ خدا کے ساتھ شرک تو کرتے ہیں علیہ باللہ، اور آخرت کے متعلق وہ تو بہت ہی گمراہی کی باتیں ہیں کہ ہم سب بخشے جائیں گے اور باقی تم سب جہنم میں جاؤ گے، اور ابراہیم علیہ السلام ہمیں چھڑا لیں گے۔ ان کے اس نظریے پہ قرآن نے شدید تنقید کیا، رد کیا ہے، اور یہ جو بار بار اللہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ہاں کسی کی سفارش نہیں چلے گی، کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی جب تک کہ اللہ کی اپنی مرضی، رضا اور اللہ کا اپنا حکم شامل نہ ہو، تو یہ یہودیوں کو بھی بتاتے ہیں کہ تم جو اتنی کھلی چھٹی کی بات کرتے ہو کہ وہاں تو جو چاہے گا یہودیوں کو نجات ہو جائے گی، اور جس کو چاہے گا جہنم میں پھینک دیں گے یہودی سارے مل کے، اور یہ چیزیں ایسی بات اللہ کے ہاں نہیں۔ اس لیے ان دو آیات میں یہودیوں ہی کا اگرچہ ذکر مان لیا جائے تو بھی اللہ تعالی نے انہیں دعوت دی ہے کہ آخرت جو حقیقی معنی میں ایمان کا تقاضا ہے ایسے ہونی چاہیے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا حق ہے ایسے ہونا چاہیے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں، اور اگر وہ ایمان لے آئیں یہودی یا عیسائی ایمان لے آئیں تو پھر ان کے لیے دوہرا اجر ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ حدیث میں آیا ایک جگہ، ہاں 3 آدمیوں کے متعلق آیا، ان میں سے ایک کا ذکر کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے دوہرا اجر ہے جس نے پہلے اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو مانا اور پھر اس کے بعد مجھ پہ ایمان لے آیا۔ یعنی پہلے وہ موسیٰ علیہ السلام کا قائل تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا قائل تھا، اب مجھ پہ جب ایمان لے آیا تو اللہ تعالیٰ اسے تمام اعمال کا اجر ڈبل دیں گے۔ یہ بہت بڑی بشارت ہے عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے کہ کوئی آدمی مسلمان ہو گیا ان میں سے تو ہم سے ڈبل اجر تو اسے ملے گا۔ ہاں اخلاص کی بات الگ ہے کہ اللہ کس کا اخلاص قبول کرے، جو خالص اللہ کے لیے کرے، نیتوں کی بات الگ ہے، وگرنہ ان کے لیے یہ بہت بڑی بشارت کی بات ہے کہ جب وہ ایمان لے آئیں تو انہیں ڈبل اجر ملے گا، کیونکہ پہلے ایک نبی علیہ السلام کو مانا، اب ادھر آ گئے۔ وما انزل من قبلک، اور ارشاد فرمایا کہ وہ ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ سے پہلے نازل ہوئی۔ نازل ہوئی من قبل کا، آپ سے پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تورات نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی، اور مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے صحیفے دیے گئے، جو قرآن میں بھی آیا ہے کہ صحف ابراہیم و موسیٰ، اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفے، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ نے نازل کیے تھے۔ اتنا تو ایمان ہے، اور جو اس میں تحریف ہو گئی ہے اور جو اس میں انہوں نے گڑبڑ کر دی ہے اب بعد کے دور میں اسے کوئی نہیں مانتا۔ نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اب موجودہ صورت میں جو تورات، انجیل، بائبل یا یہ چیزیں جو پیش کی جاتی ہیں یہ سب خدا کی طرف سے ہے، اس کا کوئی قائل نہیں ہے۔ مطلقاً ایمان ہے کہ ایک زمانے میں کتاب نازل ہوئی تھی، انجیل اللہ کی طرف سے تھی، تورا اللہ کی طرف سے تھی۔ موجودہ تورات اور انجیل میں جو کچھ انہوں نے گڑبڑ کر دی ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ ایمان لایا جائے۔ اسے پڑھ کے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ شریف آدمی نہیں لگتے، نبوت تو بہت دور کی بات۔ اس لیے یہاں پر حکم یہ ہے کہ ایمان لائیں اس چیز پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی اور ان سے پہلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل ہوا یہ ہم ان سے ہی پوچھ لیں۔ حدیث میں آیا ہے ابو داؤد میں
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے قرآن دیا، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور قرآن جیسی ہی ایک اور چیز بھی اللہ نے مجھے عنایت فرمائی۔ ایک جگہ آیا ہے حدیث میں کہ قرآن سے بھی بڑی چیز اللہ نے مجھے دی۔ قرآن سے بڑی چیز کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ضخامت قرآن سے بڑی ہے۔ قرآن پاک میں فرض کر لیجئے کہ اگر 1000 صفحے ہیں تو اس کے 1500 صفحے ہیں، یعنی جو چیز ہے لکھنے میں یا تعلیم میں وہ اس سے بھی زیادہ ہے، اور اس پہ محدثین لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اور ان کی حیثیت کہ ان کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے ہیں اس سے شریعت ثابت ہوتی ہے، اور حدیث دلیل ہے پورے اسلام میں اور پورے دین میں، یہ چیز اللہ نے ان پہ نازل فرمائی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زبان نے بتایا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ میرا کلام، انہوں نے ہی بتایا ہے نا۔ اگر وہ قرآن کی کسی آیت کے متعلق کہہ دیتے کہ یہ میں نے کہی ہے، قرآن کی آیت نہیں ہے، تو پھر کسی کو کیا پتہ چلتا؟ اور علیہ باللہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برعکس کر دیتے تو کسی کو کیا پتہ چلتا؟ اس زبان مبارک کا اعتبار ہے، اور اگر ان کا اعتبار اٹھ جائے تو پھر قرآن قرآن نہیں رہتا، حدیث حدیث نہیں رہتی۔ اس لیے حدیث کا ماننا یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اگر کوئی آدمی حدیث کے ہی سرے سے انکار کر دے گا تو مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ تو یہ فرمایا ہے کہ جو کچھ ان پہ نازل کیا تو وہ کہتے ہیں مجھ پہ دونوں چیزیں نازل ہوئی ہیں۔ اسی لیے حدیث قدسی بھی ایسی ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مفہوم آ جاتا تھا، اور آپ بتاتے تھے اس میں کہ اللہ نے مجھ سے یہ کہا ہے، تو الفاظ آپ کے اپنے ہوتے تھے۔ اور جو آپ سے پہلے نازل کیا یہ ابھی آپ سے عرض کیا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ لوگ یقین رکھتے ہیں آخرت کا۔ آخرت سے مراد کیا؟ آخرت کے دن کا۔ اور قادیانی کہتے ہیں کہ آخرت سے مراد ہے آخری وحی کا، اور آخری وحی نازل ہوئی مرزا غلام احمد قادیانی پہ، یہ ان کا خیال یہ ہے۔ ہم کہتے ہیں آج تک امت میں اس آخرت کے لفظ سے کوئی ایک آدمی ایسا ہو جس نے یہ سمجھا ہو کہ آخرت سے مراد آخری وحی ہے، ایک آدمی بس، کوئی ایک۔ پچھلے 1300 سال میں تو کوئی سمجھا نہیں۔ اب انہوں نے یہاں سے نکالا مسئلہ، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے کہا اس وحی پہ ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے تھی، اور جو آپ پہ ہے، جو آپ سے پہلے نازل ہوئی اور جو آپ کے بعد نازل ہوگی۔ نعوذ باللہ۔ اگر بات ایسی ہی ہوتی تو اللہ تعالیٰ صاف صاف یہ کیوں نہ کہہ دیتے کہ وما انزل من بعدک، جو آپ کے بعد نازل ہوگی۔ اتنی بات کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ بالآخرۃ ہم یوقنون، اور اللہ تعالیٰ صاف صاف بتا دیتے کہ بھئی ان کے بعد، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تورات انجیل میں بتایا نا کہ بھی اور نبی نے آنا ہے، ان کا یہ اس میں گرامی ہے اور ایسے ہوں گے اور ان کے ساتھی ایسے ہوں گے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی آ جاتی کہ آپ کی نبوت کے بعد ایک اور آدمی نے آنا ہے، یہ اس کا نام ہوگا۔ اتنی اہم بات تھی اور قرآن نے چھوڑ دی۔ اور بالآخرۃ ہم یوقنون سے وہ جو مطلب سمجھے ہیں، اور لطف کی بات یہ کہ امت میں آج تک کوئی سمجھے ہی نہیں، علیاذ باللہ، یہ ہے کفر۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں فرمایا کہ آخرت، تو آخرت سے مراد قیامت ہے۔ ہم یوقنون، وہ یقینی جانتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کمال دیکھیں قرآن پاک کا، یہ نہیں کہا کہ وہ ایمان لاتے ہیں، بلکہ فرمایا ہم یوقنون، وہ پورے یقین سے جانتے ہیں۔ ایمان کے مقابلے میں کفر ہے اور یقین کے مقابلے میں شک ہے، یہی ہے نا۔ ایمان لاتے ہیں یہ ان چیزوں کے متعلق ہے، اور آخرت کے متعلق کہا کہ یقین رکھتے ہیں، یعنی ذرہ برابر انہیں شک نہیں ہے۔ اور یہ سارے دین کے جو محور ہیں ان میں سے ایک ہے کہ جب آدمی کو آخرت کا پورا یقین ہوگا تو ضرور اس کی عملی زندگی میں فرق آئے گا،
گڑبڑ نہیں کرے گا، لوگوں کو دھوکہ نہیں دے گا، بار بار جب بات پتہ چلتی رہے گی کہ اللہ کے یہاں مرنا ہے، جواب دینا ہے، خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، تو پھر زندگی کو ٹھیک رکھے گا۔ اس لیے اس بات کا تذکرہ بہت اہتمام سے کیا ہے کہ یوقنون، کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، آخرت کو پورا یقین ہے ان کا، یعنی کوئی شک و شبہ اور ایسی چیز نہیں ہے۔ یہ متقین کی 5ویں صفت یہاں پہ بیان کی کہ دیکھو ان لوگوں نے غیب پہ ایمان لائے، متقی وہ رہے، نماز کا قیام اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جو چیز آپ پہ نازل ہوئی اس پہ ایمان رکھنا، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوئی اس پہ ایمان رکھنا، اور آخرت کو ماننا، یہ 5 یا 6 چیزیں اللہ تعالی نے فرما دی ہیں کہ ان چیزوں پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا کہ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، علی ھدی، صحیح راہ پر ہیں، من ربہم، اپنے پروردگار کی طرف سے، اپنے اللہ کی طرف سے صحیح راہ پر ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ نے جو راہ متعین کی ہے، صراط مستقیم، تم مانگ رہے تھے نا، تم کہہ رہے تھے کہ اہدنا، کہ اے اللہ ہمیں پہنچا، ثابت رکھ، ثابت قدم رکھ، ہمیں بتا صراط مستقیم۔ یہ ہے صراط مستقیم، یہ 5-6 صفات اگر تمہارے اندر ہیں تو تم متقی ہو اور اللہ کی راہ پر ہو۔ اور یا پھر اللہ تعالی کی مراد یہاں پر یہ ہے